نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کے 27ویں پارے کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 26ویں پارے کے اختتامی حصے میں سورہ ذاریات کا آغاز فرمایا تھا، جو 27ویں سپارے میں بھی چلی آ رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ نے 4 قسم کی قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑاتی ہیں، قسم ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور قسم ان کشتیوں کی جو آسانی سے چلتی رہتی ہیں، قسم ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم سے چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ ان 4 قسم کی قسموں کے بعد اللہ نے وقوع قیامت یعنی قیامت کا واقع ہونا لازم ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرما کر آگے مؤمنین اور متقین کی صفات بیان فرمائی۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو مانگنے والے ہوتے ہیں اعلیٰ درجے کے مومن ان کو بھی عطا کرتے ہیں، اور جو نہیں مانگنے والے ہوتے یہ مومنین ان کو بھی دیتے ہیں، یعنی مومنین سب کو دیتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی اور نہ مانگنے والوں کو بھی۔ پھر تخلیق باری کے نمونے خدا نے بیان فرمائے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان اور اس کے ذریعے سے جو اللہ رب العزت بارشیں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو زمین کے اندر رزق اتارتے ہیں۔ پھر ہر چیز کے جوڑوں کا تذکرہ فرمایا کہ جوڑے جوڑے اللہ نے بنائے، کالا تو اس کے ساتھ سفید، مرد کے ساتھ عورت، مسلمان اور کافر، یہ اللہ رب العزت نے تخلیق باری کے نمونے بیان فرمائے قدرت کی نشانیوں کے طور پر۔ اس کے بعد اسی 27ویں سپارے میں سورہ طور کا آغاز ہو رہا ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ اس میں 5 قسم کی قسمیں اللہ رب العزت نے کھائیں۔ کھلے ہوئے کاغذ کی صورت میں کتاب کی قسم۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ یا تو اس سے مراد لوح محفوظ ہے، یا اعمال نامہ ہے، یا قرآن کریم محفوظ ہے۔ بیت معمور کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ بیت معمور کیا ہے؟ بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کے بالکل اوپر محاذات میں، یعنی بالکل اوپر 7ویں آسمانوں پر فرشتوں کا قبلہ، اور وہ در حقیقت خانہ کعبہ کے بالکل اوپر، تو خانہ کعبہ اوپر تک ہے، یہ پورے کا پورا حصہ خانہ کعبہ شمار ہوتا ہے۔ اس بیت معمور کا طواف 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور خدا کے فرشتوں کی تعداد اتنی بڑی کوانٹٹی ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے بیت معمور کا، پھر دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا۔ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ بلند چھت کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی، یعنی آسمان، دریا کی قسم کھائی۔ ان قسموں کے کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا، جو مشرکین اور کفار کے لیے اللہ نے طے فرما لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یہ آیت بیان فرما کر طائف والے جو بات کہتے تھے ان کی ایک غلط بات کی تردید یوں فرمائی کہ یہ کہا کرتے تھے مشرکین مکہ اور طائف والے کہ اللہ نے یہ نبوت کسی مالدار آدمی کو کیوں نہیں عطا کی، کسی بڑے مالدار کو، کسی سیٹھ کو، بڑے پیسے والے کو یہ نبوت ملتی۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کیا رب کے خزانے ان کے پاس ہیں جو یہ تقسیم کریں گے؟ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو ایک ہے رزق، وہ رحمت عامہ ہے، اس کی تقسیم کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، تو نبوت جو رحمت خاصہ ہے اس کی تقسیم کا اختیار ان کے پاس کیسے ہے؟ یہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کو یہ نبوت ملنی چاہیے اور فلاں کو نہیں ملنی چاہیے؟ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، کسبی معاملہ نہیں ہے، وہبی معاملہ ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتے ہیں اللہ رب العزت اس کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اسی 27ویں سپارے میں آگے چل کر کے پھر سورہ نجم کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ستارے کی قسم کھائی۔ ستارے کی قسم کھانے والنجم اذا ہوا، آگے اللہ رب العزت نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور خاص طور پر ستارے کی قسم کھانے کا پس منظر یہ، جس طرح عرب ستارے کی مدد سے راستہ تلاش کرتے ہیں اور ستارہ مقررہ راستے پر چلتا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل لوگوں کے لیے ہدایت کا وہ اصل اور حقیقی چراغ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کو ہدایت ملتی ہے، جس کے ذریعے سے انسانیت کو راستہ ملتا ہے۔ جیسے ستارہ راستے کو بھولتا اور بھٹکتا نہیں ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی متعین اللہ کی طرف سے مقرر کردہ راستے پر چلتے ہیں۔ اس کے بعد وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی خواہش نفسانی سے کوئی گفتگو نہیں فرماتے، جو کچھ بات فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ اس سے ایک اصول قیامت تک کے لیے سمجھ میں آ گیا کہ ایک تو قرآن ہے جو وحی ہے، جس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے، وہ بھی حجت ہے۔ قرآن کے بعد اس کا مقام اور درجہ ہے، اسلام کا وہ ماخذ ہے، وہ دلیل ہے، وہ استدلال ہے، وہ حجت ہے۔ حجیت حدیث وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سے بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے۔ آگے مشرکین کی بت پرستی کا اور ان کے بتوں کا تذکرہ فرمایا، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى۔ تین قسم کے بت انہوں نے تراشے ہوئے تھے، لات، عزیٰ اور منات۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ جو تین قسم کے چند بت ہیں جن کے تم نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں، کیا تمہیں ان کی کوئی تحقیق اور تم نے کبھی ان میں غور و فکر کیا ہے؟ کیا تاریخ ہے؟ کون سے بت ہیں؟ کہاں سے آئے؟ کیا صورت ہے؟ سوائے اس کے کہ باپ دادوں سے تم سنتے ہوئے آ رہے ہو، باقی تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ حقیقت کے اندر تم اپنے خواہشات نفسانیہ کی ہی اتباع کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے دو دوستوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا۔ کون سے دوست؟ دو دوست تھے، ان میں سے ایک دوست ایمان کی طرف راغب ہوا اور وہ دلائل حق کو سن کر اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگا، تو دوسرے دوست نے اس کو یہ کہا کہ بھائی تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہو، آر دلائی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے قیامت والے دن کا ڈر ہے، لہٰذا میں تو اس دین کو چھوڑ کر کے اس دین مصطفی کو اپناؤں گا۔ اس پر اس دوست نے کہا تم ایسا کرو، مجھے پیسے دے دو، میں تم کو قیامت والے دن بچاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی، دنیا میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قیامت والے دن یہ دوسرے کے ایمان اور دین کا بوجھ اٹھائے گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے دے دو اور میں اس کا سارا بوجھ اٹھاؤں گا۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس عقیدے کی اللہ رب العزت نے تردید فرمائی۔ اس کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہو رہا ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، رات کا وقت تھا، تو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت پر معجزہ طلب کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر میں تم کو معجزہ دکھا دوں تو تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مان جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب چاند دو ٹکڑے ہو کر مشرق کی طرف شمال کی طرف ایک چاند کا ٹکڑا چلا گیا، تو اس وقت بجائے ایمان لانے کے، فرمائشی معجزہ آ جانے کے باوجود بھی انہوں نے آگے سے ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ یہ کیا کہ یہ تو جادوگر ہے نعوذ باللہ، اور یہ جادو کر لیا، اور اس طرح ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کے آسان ہونے کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کا تذکرہ فرمایا، اور سورہ رحمان کا آغاز ہو رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پتہ یہ چلا کہ رحمان کی صفت یہ بھی کہ اس نے قرآن سکھایا، تو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں صفت رحمت ہونی چاہیے، صفت غضب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کے سیکھنے سکھانے کے معاملے میں اپنی صفت رحمانیت کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم کے سکھانے کا تذکرہ کرنے کے بعد جن و انس کو خطاب فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو۔ پھر فرمایا زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، دنیا فانی مختصر، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ پھر جن و انس کی بے بسی کا تذکرہ یوں فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا الآیہ، کہ اگر تم آسمان اور زمین سے نکلنا بھی چاہو تو تم نکل نہیں سکتے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو جب تم زمین و آسمان کے محدود دائرے سے نہیں نکل سکتے ہو تو ذرا یہ بتاؤ حساب اور عذاب سے کیسے نکل سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ رحمان کے اندر نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، جنتوں کا، باغات کا، چشموں کا، حوروں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی 27ویں سپارے میں سورہ واقعہ کا تذکرہ فرمایا، اذا وقعت الواقعہ، انسانوں کی 3 جماعتوں کا بطور خاص تذکرہ فرمایا، ایمان والے اور اعمال صالحہ والے، یہ عالی مقام پر ہوں گے۔ نمبر 2 عام ایمان والے جن کو دائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال دیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر وہ فاسد لوگ کہ جن کو بائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اب اہل جنت کے لیے انعام کیا؟ باغات ہوں گے، بیٹھنے کے لیے آمنے سامنے اونچی نشستیں ہوں گی، تکیے ہوں گے، شراب و غلمان ہوں گے، پھل ہوں گے، پرندے ہوں گے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے
جنت والوں کے لیے ذکر کرنے کے بعد پھر اہل جہنم کا تذکرہ کیا، گرم لو اور کھولتا ہوا پانی، دھواں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 4 قسم کی نعمتوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 انسانی تخلیق، افرائیتم ما تمنون، ایک تو یہ کہ کیا یہ بتاؤ انسانوں کو پیدا کس نے کیا، تو تخلیق انسانی کا تذکرہ، کھیتی کے اگانے کا تذکرہ، پانی کی فراہمی کا تذکرہ اور چیزوں کو پکانے کے لیے آگ کی نعمت کا تذکرہ۔ اس کے بعد صداقت قرآنی کا تذکرہ، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، قرآن کریم محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہاں ان آیات کے اندر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ کرتے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تم تو یہ بھی قدرت نہیں رکھتے کہ جس کا سانس نکالا جا رہا ہو اور نزع کا عالم جس کا آ چکا ہو، تم چاہو اس کو بچانا تو تم اس کو بچا نہیں سکتے۔ تو جب تم کسی کو بچا نہیں سکتے تو تم دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر شک کا اظہار کیسے کرتے ہو؟ اس کے بعد اسی سپارے کے آخر کے اندر سورۃ الحدید کا تذکرہ، حدید لوہے کو کہتے ہیں، لوہے کا چونکہ یہاں پر تذکرہ تھا تو اللہ رب العزت نے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ حدید رکھا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہی اول ہے۔ اول کیا مطلب؟ یعنی جو کائنات نہیں تھی اللہ تھا سب سے پہلے، اللہ کی ذات ہے۔ آخر یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ سب فنا ہو جائے گا، پھر اللہ ہی کو بقا اور دوام حاصل ہے۔ الظاہر یعنی جس کی نشانیاں بالکل ظاہر ہے۔ الباطن یہ بھی اللہ رب العزت کی صفت بیان کی کہ اللہ کو کوئی دنیا کی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو اول، آخر، ظاہر، باطن، یہ تذکرہ اللہ کی صفت بیان کرنے کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، اللہ مال دینے والا ہے، اللہ کی یہ میراث آسمان و زمین، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے والے جو مسلمان ہیں اور جو فتح مکہ کے بعد والے مسلمان صحابہ کرام، ان کے درمیان درجے کے فرق کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ظاہر ہے جس طرح انبیاء کے اندر فضیلت کے اعتبار سے درجات ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کے اندر بھی درجات ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور قربانیاں دی اور عظیم الشان جانثاری کے مظاہرے پیش کیے، اور کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ یقیناً ان کے درجات کے اندر افضلیت کے اعتبار سے فرق، لیکن ہیں یہ سارے کے سارے صحابہ اور ہدایت کے چراغ، اور اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی کہ ان کی تعریف کا مقصد بنیادی طور پر یہ کہ ان کے نقوش پا پر چل کر ہم بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔